2024 اڈیالہ جیل کے باہر ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ جناب عمران خان صاحب کا القادر ٹرسٹ کیس چل رہا ہے اور تفصیلی وہاں ان سے گفتگو ہوئی۔ عمران خان صاحب پہلے تو ان کی صحت ماشاءاللہ ٹھیک لگ رہی ہے، میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ صحت اب بہتر ہے۔ عمران خان صاحب جو مہنگائی ہے اس کے بارے میں بہت فکر مند ہیں۔ پالیٹکس اپارٹ، سیاست ایک طرف، لیکن جو فکر و پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ عام شخص، عام پاکستانی جو 30-40 ہزار روپے کا ملازم ہے، اس کو اگر گھر 40 ہزار کا بل آ جائے تو وہ کیا کرے گا؟ خان صاحب نے خود یہ بات کی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے میٹر کٹ گئے ہیں۔ اب یہ مالدار آدمی کو اس تکلیف کا احساس نہیں ہے کہ یہ تکلیف کیا چیز ہے، کہ آپ اپنے بچوں کے اسکول کی فیسیں اور اپنے بجلی کا بل تک دینے کے آپ قابل نہیں ہیں۔ اس حالت تک اس ملک کو پہنچا دیا گیا ہے۔ وہ لوگ جو مہنگائی کے خلاف ہمارے خلاف نکلے تھے، ان سے سوال ہے، پی ڈی ایم کی حکومت سے جو فارم 47 کی ہے کہ 16 مہینے وہ اور 5-6 مہینے یہ تو آپ ہی حکومت میں ہیں، آپ بتائیے ملک کی یہ خراب حالت کیوں ہے؟ یہ اتنی مہنگائی کیوں ہے؟ یہ جو آئی پی پیز کے ذریعے پاکستانی قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا کہ ضرورت آپ کی 28-30 ہزار میگا واٹ، بنا آپ 45-48 ہزار رہے ہیں، اور آپ کا سسٹم اٹھا صرف 22 ہزار تک سکتا ہے۔ آپ ہمیں بتائیے پاکستانی قوم کے خزانے پہ یہ ڈاکہ کیوں ڈالا گیا، اور کیوں ایسا ہوا کہ آپ کی اپنی حکومت میں آپ کے اپنے رشتہ دار آئی پی پیز کے مالک ہیں؟ قوم کے خون سے یہ پیسہ نچوڑا جا رہا ہے۔ یہ جو مہنگائی ہے اور ساتھ میں یہ جو لاقانونیت ہے، اس حالت میں جب قوم اپنا فیصلہ سنا چکی ہے کہ 8 فروری کو قوم نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ سنایا، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ جن لوگوں کو بٹھایا ہے ان لوگوں کے پاس ان مسائل کا کیا حل ہے؟ آج سے 40 سال ہو گئے یہ خاندان حکومت میں ہے۔ کل ہم نے بڑی گرج برس سنی پیپلز پارٹی کی ایک محترم ممبر صاحبہ کی اسمبلی میں، کیا ہمیں بتانا پسند کریں گی کہ سندھ میں مہنگائی ختم ہو گئی ہے، سندھ میں بے روزگاری ختم ہو گئی ہے، سندھ کے اسپتال آئیڈیل ہو گئے ہیں؟ کیا کراچی اور حیدرآباد میں نوجوانوں کو روزگار ملنا شروع ہو گئے ہیں؟ کیا وہاں لا اینڈ آرڈر بہترین ہو گئی ہے؟ کیا سندھ کا ہر بچہ اسی طرح محفوظ ہے جس طرح بلاول صاحب محفوظ ہیں؟ ہر ماں کا بچہ جو ہے، ہر ماں کا بیٹا اس کے لیے بلاول ہے۔ تو جس طریقے سے کل یہ الغار ہوئی پاکستان تحریک انصاف پہ، لگتا ہے کہ کل کوئی فرمائشی پروگرام تھا۔ بہرحال ہم تو احترام سے بات کرنے والے لوگ ہیں، لیکن کل کچھ لوگوں نے اپنا احترام گنوایا ہے۔ عمران خان صاحب کو باہر لانا پڑے گا۔ 5 اگست کو آپ نے دیکھ لیا، اگر 8 فروری کو آپ کو یقین نہیں تھا بیلٹ پیپر پہ، تو 5 اگست کو ثوابی میں آپ نے دیکھ لیا کہ قوم کدھر کھڑی ہے۔ اور اب انشاءاللہ اگست میں ہمارا جلسہ اسلام آباد میں آ رہا ہے، اور لاہور میں بھی ہم جلسہ کریں گے، اور اس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے آج پارٹی کو پھر ہدایت دی ہے کہ اسلام آباد میں جلسے کے لیے آپ جو بھی قانونی چارہ جوئی ہے وہ آپ کیجئے، عدالت میں جانا ہے اس کو مزید آپ اس کام کو تیز کیجئے، اور پاکستانی قوم انشاءاللہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اور اپنے مینڈیٹ کی واپسی کے لیے، اسیران کی رہائی کے لیے انشاءاللہ ثوابی کے بعد آپ اسلام آباد کا رخ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آخر میں ایک بار پھر یہ کہنا چاہتا ہوں، مسائل کا حل تند و تیز پریس کانفرنس میں نہیں ہے۔ پریس کانفرنس سے اور سخت باتیں کر کے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، بیٹھنا پڑے گا، ماننا پڑے گا ایک دوسرے کو۔ میں تو آپ کو پاکستانی مانتا ہوں، میں تو آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ کو مجھے پاکستانی ماننا پڑے گا۔ ہاں، جس نے کچھ غلط کیا ہے، جس نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے، اس کو پکڑیں، اس کو سزا دیں۔ آج عمران خان صاحب نے خود یہ بات کی ہے کہ جس نے 9 مئی کے دن
9 मई के दिन जिसने कोई कानून हाथ में लिया है, जिसने कोई आग लगाई है, तहरीक इंसाफ उनको कब बचा रही है? हम तो कह रहे हैं कि आप वो फुटेज लाइए। आज इमरान खान साहब ने खुद बारहा आप मीडिया नुमाइंदगान के सामने केस के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो फुटेज आप लाइए, वो फुटेज दिखाइए। अगर उस फुटेज में तहरीक इंसाफ के कोई कारकुनान जो हैं वो खुदा न खास्ता गिराव जलाव कर रहे हैं या आग लगा रहे हैं, हम बाकायदा उस पर माजरत करेंगे, लेकिन पहले आपको साबित करना पड़ेगा, क्योंकि पुरअमन एहतजाज हमारा हक था। एहतजाज के आगे जिसने कुछ किया है उससे तहरीक इंसाफ का कोई वास्ता नहीं है। 9 मई पे जुडिशल कमीशन मांगते हैं और अपना हक वापस मांगते हैं। जो हमारा मैंडेट है उस हक को हम वापस मांगते हैं, और उस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि आपके पास हमारी दरखास्त पड़ी है, 5-6 महीने हो गए, उसको उठाइए, जुडिशल कमीशन बनाइए और 8 फरवरी के इलेक्शन डाके का आप उसका पता लगाइए। और एक और बहुत अहम बात, और वो है खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हिफाजत कुरान। उसके लिए असेंबली में जो आवाज उठाई गई, उस पर फिर कानून की कायमा कमेटी का इजलास बुलाया गया। कल गैर मुअय्यना मुद्दत तक बगैर किसी वजह बताए उस इजलास को मुअख्खर किया गया। उस इजलास को बुलाया जाए, लॉ जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास बुलाया जाए और उस मामले का हल हुकूमत निकाले और इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए, क्योंकि पाकिस्तानी कौम खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की हिफाजत पे, हुर्मत कुरान पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। आपका बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद।